جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، شرک سے برات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے، تو یہ دعا کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ یہ زبان حال سے انسان پکار رہا ہوتا ہے کہ یا رب میں تیرا محتاج ہوں اور میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف تیرے ہی پاس ہے، کیونکہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں، چاہے ہمیں کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، ہم اپنی تقدیر کے واقع ہونے سے گھبرائے ہوئے ہوں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا، بدظن نہیں ہونا، دور نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، بلکہ پلٹ پلٹ کر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی تعریف کرتے رہنا ہے۔ تو ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وہی ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے جب وہ اسے بلند آواز سے پکارتا ہے، اور وہی ہر تکلیف کو ہم سے دور کرتا ہے اور ہر برائی کو ہم سے ہٹا دیتا ہے۔ ہمارا دل اسی کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے، ہمارے معاملات اسی کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، اور ہماری مشکلات اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہیں۔ ہمیں اسی کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت ملتی ہے، اور مشکلات اسی کے آسان کرنے سے آسان ہوتی ہیں۔ ہمیں اطاعت اور عبادت اور دعا کی توفیق بھی اسی کی رحمت سے ملتی ہے، وہی دیتا ہے۔ اس لیے پلٹ پلٹ کر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ہو گیا ہے، یہ مشکل میرے ہاں پیش آ گئی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی تقدیر میں سے ہے۔ ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے، چاہے انڈیویجولی، چاہے خاندان کی سطح پر، اور چاہے اجتماعی طور پر پوری دنیا میں، چاہے وہ ذاتی طور پر کوئی بیماری ہو یا وہ پھر پینڈیمک ہو، ہر تکلیف صرف اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے عقیدہ تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ یعنی جو مصیبت آتی ہے، اور پھر صرف مصیبت ہی تھوڑی آتی ہے، بہت سی خیر اور بھلائی بھی پہنچتی ہے۔ تو قُلْ لَن يُصِيبَنَا میں صرف مصائب نہیں ہے، اس میں نعمتیں بھی ہیں۔ جو نعمتیں اور راحتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، وہ سب تقدیر الہی کا حصہ ہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس کے حوصلے میں اضافہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ہوا مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارا مددگار ہے، اور پھر اس کے مولا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں ہماری سرپرستی کرے، اور ہمارے لیے اس کے بندے ہونے میں کیا لازم ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں۔ جو فیصلے وہ ہمارے بارے میں کرے ہم اس پر اعتماد کریں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا، جو نعمت دی یا جو تکلیف اس کی طرف سے آئی، یہ سب اسی کا فیصلہ ہے، ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آئی ہے، اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے بھلائی ہے، یعنی وہ خیر کا فیصلہ ہو یا زندگی میں آپ کے کوئی تکلیف آ گئی ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بندہ مومن کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی، الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس کا بھی نتیجہ اچھا ہی ہوگا، اس سے بھی مجھے فائدہ ہی پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں مومنوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ہمارا مولا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے اچھی ہی امید ہے۔ اور وَلَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر فرمایا تھا
کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں، یعنی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے پھر ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں۔ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اس لیے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے، اور اس طرح انسان اپنی امیدوں کے حصول میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ تو توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کر دے، میرے بس میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہر کام اس کے اذن سے ہوتا ہے، وہی کرے گا، اور جو کرے گا وہ خیر ہی کے فیصلے کرے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات، کیونکہ توکل کو سمجھنا بڑا ضروری، دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا، دل کا اعتماد، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی کوئی بھی فائدہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہے، اپنی زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجئے۔ اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی بری خبر سنی، کوئی بھی چیز، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا۔ اگر بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پہ راضی، اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کے شکر گزار ہوں، یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لیے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مدد کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم زندگی میں مختلف کاموں کے لیے ارادے کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی سفر کریں گے، یا ہم کوئی کاروبار کریں گے، یا ہم کوئی ڈگری کریں گے، تو ان تمام ارادوں میں انسان کو طرح طرح کے خوف بھی لاحق ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں اس کے دل میں۔ تو پھر جب انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے، پڑھائی کے لیے محنت کر لیتا ہے، جاب کے لیے محنت کر لیتا ہے، یا ٹریولنگ کے لیے اپنے سارے بندوبست کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے، اب اس کے بعد معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے، ہوگا یہ سب کچھ اسی وقت جب اللہ چاہے گا، اور جو وہ چاہے گا وہی میرے حق میں خیر کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان کے علاوہ تقدیر پر بھی ایمان ہے، کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہم پر نافذ ہوئے ہیں۔ ہماری تخلیق کی ابتدا سے لے کر کے ہم لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، ہماری کیا شکل و صورت ہو، ہماری آنکھوں کا رنگ کیسا ہو، ہماری ہائٹ کتنی ہو، ہماری عمر کتنی ہو، ہمارا رزق کیا ہو، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور وہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہیں، وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا کہ ان چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تقدیر کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قضاء اور ایک ہے قدر۔ قضاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، جیسے قاضی ہوتا ہے، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ مقرر کرنا۔ تو قدر وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں اپنے علم کے مطابق مقرر کر دی ہے، اور قضاء وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں کیا ہے اور اس کو حقیقت واقع میں وجود بخشا ہے، یعنی اس کو وجود بھی دیا ہے۔ تو اس بنا پر قضاء اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ازلی علم، یعنی جو آئندہ قیامت تک ہونے والا سب اللہ کے علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جاری ہونے والی مشیت، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کی قدرت پر ایمان لانا، اس کی قدرت
ہر چیز پر محیط ہے، ہر مخلوق پر محیط ہے. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، سمپل ورڈز میں یوں کہوں گی کہ جیسے تقدیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے. اور اگر یہ اللہ کو نہ پتا ہوتا تو وہ پھر ہمارا رب کیسے ہوتا؟ یعنی اس کو علم ہی نہیں کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اور اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس ان سب چیزوں کا پہلے سے ہی علم ہے. اور پھر یہ کہ یہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے علم کے مطابق اور اس کا علم جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے جاری بھی ہو رہے ہیں. ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت کے مطابق سب کچھ جاری ہوتا ہے. یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ دلیل ہے اس کی، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. سورۃ الفرقان میں آتا ہے وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. لہٰذا ہم میں سے کون ہے جو ان آیات کو جھٹلا سکتا ہو یا وہ کہے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی. آج کل ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے تقدیر کچھ نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو انسان خود کرتا ہے، آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی تقدیر مقرر کی. تقدیر قدر سے، قدر کا مطلب کیا تھا؟ اندازہ کرنا، یہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، کیا اس کی ایج ہوگی، کیا کرے گی، کیا فائدہ دے گی، کیا نقصان دے گی، یہ سب اس کا مقرر کردہ ہے. تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہوتے ہیں، یہ 4 مراتب ہوتے ہیں. پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. دوسرا اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا ہے. تیسرا اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانا جو اس کی قدرت کاملہ کے مطابق نافذ ہونے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے. چوتھا اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو ہمارا اس بات پر ٹھوس ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ازلی سے مطلب یہ کہ بگننگ سے علم کی بنا پر ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہو چکی، جو ہو رہی ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے، سب کچھ اس کے لیے غیب اور حاضر کیا ہے؟ برابر ہے. پھر یہ کہ اللہ کا علم مخلوق کے علم جیسا نہیں، اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر ڈائمینشن، ہر صورت، ہر اس کے نتائج، اثرات سب کچھ پتا ہے. انسان نے تو بہت لیٹلی ڈسکور کیا نا کہ انسان کی زندگی کی بنیادی اکائی جو وہ سیل ہے، اور سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا اس سے پہلے اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا بنانے والا ہے، تو وہ جانتا ہے سب کچھ. پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ایک سیل جو ہے وہ کب بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، اور پھر کس طرح اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور انسان کیوں بیمار ہوتا ہے. یہ چیزیں انسان آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا. اور پھر یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ غیب کے سارے علموں کو خوب جانتا ہے. اور دوسری بات کیا کہی میں نے کہ اللہ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے. اور انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، آسمانوں کی مخلوقات ہوں، سب کے بارے میں نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ ان سب کی تقدیر اس نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ آیت تو سب پڑھتے ہیں نا، لیکن غور نہیں کرتے کہ مطلب کیا ہے. اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور پھر تقدیر کے تیسرا رکن کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اب دعا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے؟
یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو دعائیں سیکھنے کے لیے آئے اور یہ میں عقیدہ تقدیر پڑھانے بیٹھ گئی، کیونکہ جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں، ہماری دعائیں بھی صحیح نہیں ہوتی، اور پھر ہم دعاؤں کے بارے میں بھی بے یقینی کی کیفیت رکھتے ہیں، اور پھر وہ کبھی مانگتے ہیں کبھی نہیں مانگتے، اور مانگنے میں بھی کوئی لذت نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو قبول اللہ ہی کرے گا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا، یعنی وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اور اگر آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہے تو وہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کی چاہت کچھ اور ہے اور اللہ کی چاہت کچھ اور ہے تو کس کی چاہت بہتر ہے؟ اللہ کی چاہت. وہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے فائدے جانتا ہے. ہم صرف وقتی طور پر بہت شارٹ سائٹڈ ہے، تھوڑا سا اپنا فیوچر جانتے ہیں، وہ ہمارا لانگ ٹرم فیوچر جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز اس وقت بندے کو دینی ہے اور کون سی چیز نہیں دینی. کون سی چیز آج اگر اس کو دے دی تو دنیا میں تو یہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اور اللہ ہم پر مہربان ہے، وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی دیر کے لیے ایک دنیاوی فائدہ دے کے، ایک لذت دے کے، اور ہمیشہ کی زندگی ہماری مشکل میں ڈال دے. تو وہ ہم سے روک دیتا ہے، نہیں اس کو یہ نہیں دینا، کیونکہ یہ اس کے لیے بظاہر فائدے کی چیز ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے نقصان دہ. ہم اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے، اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے، پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی ملے جو ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں اور جس کے لیے روز دعا کرتے ہیں، صبح شام ہر وقت ہمارے دل میں غم لگا ہوا ہے، وہی مانگتے رہتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں بھی ملتی تو کیا کچھ بھی نہیں ملتا؟ آپ مسلسل عبادت کی حالت میں ہیں. جب تک آپ دعا کی حالت میں، آپ عبادت کی حالت میں، آپ کو عبادت کا اجر مل رہا ہے. اگر یہ مشکل آپ کی زندگی میں نہ ہو تو کیا آپ دعا کریں؟ کیا اللہ کو یاد کریں؟ کیا آپ کا اتنا اجر اکٹھا ہو؟ کیا آپ اتنی دیر عبادت کی حالت میں رہیں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اور زیادہ دعائیں کرے. بعض لوگوں کی مناجات، بعض لوگوں کا رونا اللہ کے آگے، بعض لوگوں کا فریادیں کرنا اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کچھ دیر اور اسی حال میں رہے، ایسی ہی دعائیں کرے. کیونکہ جب ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے نا تو بس ایک روٹین کی نماز ہوتی ہے، روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں جس میں کوئی دل نہیں لگا ہوتا ہمارا. لیکن جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، پھر رو کے مانگتے ہیں، پھر چپ کے مانگتے ہیں، پھر تنہائی میں مانگتے ہیں، پھر سب کے بیچ میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، پھر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور آپ دیکھیے بندہ مومن جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور فائدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ ڈیٹاکس ہو رہے ہیں، آپ صاف ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے اعمال نامے میں وہ لکھا چلا جا رہا ہے، آپ کا اعمال نامہ وزنی ہو رہا ہے. اگر دعا قبول نہ ہونے کے فائدے آپ گننا چاہیں، آپ حیران ہو جائیں کہ یا رب میں تو ایک چیز مانگ رہا تھا اور اگر آپ نے وہ نہیں دی تو اس کے بدلے میں اتنی ساری چیزیں دے دی مجھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور پیار آتا ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھیے، ہم چاہے ساری دنیا کی مدد حاصل کر لیں لیکن ہونا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ ہے تقدیر، اور یہ ہے تقدیر کے ساتھ ہمارا رشتہ دعا کا، کہ اس لیے ہمیں پلٹنا اسی کی طرف ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو ہونا وہ نا جو اللہ چاہتا ہے. تو پھر آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو قلم اسی کے حکم سے چلتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چیز چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے. ہر چیز اس کے اختیار میں، لہٰذا اس سے مانگتے چلے جائیں. یعنی یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے، ہونا وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے. کوئی نہ میری بگاڑ سکتا ہے نہ میری بنا سکتا ہے، اور یہی عقیدہ توحید ہے. کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر چیز کو کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا؟ اللہ کی طرف. یہی تو عبادت ہے، یہی عبادت ہے. یعنی ہم عبادت صرف چند ریچولز کو لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا ایسا تعلق ہونا، ایسا یقین ہونا، ایسا ایمان ہونا، یہ سراسر عبادت ہی کے حصے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایسی شکل کا ہو، ایسی آنکھوں والا، ایسے رنگ کا ہو، نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرے گا، وہ آپ کے اختیار میں نہیں.
اور پھر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم فرما، بلکہ یقین سے دعا کرے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ تو ہمیں کوئی سجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں کریں، وہ تو آلریڈی جو چاہتا ہے کرے گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقین سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں یا آپ یہ چیز مجھے عطا کر دیں۔ اور پھر آپ دیکھیے چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق ہے اور ہمارے افعال کا خالق بھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس میں بندے اور ان کے اعمال بھی شامل ہیں، یہ بھی کریٹڈ ہیں۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے کام کریں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اور جب کوئی شخص اطاعت کے کام کرتا ہے تو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرتے پھر ان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک کام بھی پیدا کیے ہیں اور غیر صالح اعمال بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ اب ہم کیا چوز کرتے ہیں؟ ہمارا سارا امتحان ہماری چوائس کا ہے۔ اصل میں کریشن اللہ کی ہے، چوائس ہماری ہے کہ اس میں سے ہم کیا پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے نیکی کے کام پسند کرتے ہیں یا ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو یا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یاد رکھیے جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، جو ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب ہم اس بات کا یقین رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی مثلاً اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی تو اس پر آپ کس کے شکر گزار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے۔ یہ شکر کیا کرے گا؟ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، رزق دیا، اچھا ٹھکانہ دیا، تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ ان میں سے ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خوشحال انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی سزا ہی ناشکرا پن ہے کہ ان کو نعمتیں نظر نہیں آتی۔ ان کے آس پاس نعمتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں لیکن وہ نہ ان کا دیکھنا انجوائے کرتے ہیں، نہ ان کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہیں۔ ان کو صرف نظر آ رہا ہوتا ہے جو نہیں ہوتا۔ اولاد ہے، اس کی پریزنس ایک نعمت ہوتی، ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے یا ان کے ساتھ کوئی مشکل ہے، ہم صرف وہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے نا، اس وقت کے آنے پر اولاد کو بھی وہ چیز مل جائے گی، ان کا بزنس فلرش کر جائے گا، ان کی جاب لگ جائے گی، ان کی ڈگری پوری ہو جائے گی، ان کی شادی ہو جائے گی، ان کے بچے ہو جائیں گے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے بھائی، اس نے اپنے وقت پر ہی ہونا ہے۔ لیکن ہم چونکہ وقت سے پہلے چاہتے ہیں اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں اور پھر شکر ادا نہیں کرتے کہ الحمدللہ صحیح سلامت ہے۔ اگر یہ بیمار پڑے ہوتے اور ہمیں ان کی خدمت کرنی پڑ جاتی، آپ دیکھیے ان پیرنٹس کو جن کے بچے اسپیشل بچے ہیں اور وہ اب تک اپنے والدین کی مدد کے محتاج ہیں۔ آپ نے بھی ایسی مائیں دیکھی ہوں گی، ان کی زندگی میں صرف وہی چیز رہ جاتی ہے، یعنی وہ اپنا آپ بھی بھول جاتی، وہ ہماری طرح آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتی، انجوائے نہیں کر سکتی۔ تو اگر انسان دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو اس کے دل کو قرار آ جائے کہ شکر ہے تو نے مجھے صحیح سلامت بچہ دیا ہے۔ کیا ہوا اگر اس بچے کو آپ نے یہ نہیں دیا، جو بھی چیز اس کی زندگی میں کمی ہے؟ کیونکہ عموماً مائیں اپنے سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی زندگی میں جو کمی ہوتی ہے اس کا غم کھائے رکھتی ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اپنا طریقہ بدل لیں، انہی بچوں کے بارے میں شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا، اللہ تیرا شکر ہے زندگی ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب دیکھیے اس شکر کے بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو اب تک نہیں ملا، جو آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو کھینچ لاتا ہے۔ اور ناشکری ہر وقت غم دکھ کی فریاد کرتے رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یہ نعمتوں کو اور دور کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں انسان کو پتہ چلتی جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔ ابو درداء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے یعنی اچھی یا بری وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہوگی وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی، مل ہی نہیں سکتی تھی۔
یعنی جو شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے، یعنی جو دعا قبول ہو گئی وہ ہونی ہی تھی، اور جو نہیں ہوئی اس نے نہیں ہونا تھا. تو جب تک انسان کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو اس وقت تک وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا. یعنی ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپلیٹ اتھارٹی پر انسان کا ایمان ہو، کہ اصل قادر مطلق. یہ کیوں کہتے ہیں قادر مطلق؟ مطلق ہوتا ہے ایبسلیوٹ، اصل تو قدرت اس کے پاس ہے. یاد رکھیے جو شخص تقدیر کو جھٹلائے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل. نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا. عمل ہی قبول نہیں ہوتے. ڈھیر صدقے کا بھی دے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. عبداللہ بن عمر قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دے تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. تو کتنا ضروری ہے اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا، اس پر ایمان لانا اور اس کو ریفریش کرنا. رمضان اصل میں موقع ہے ہم اپنے بنیادی عقائد کو ریفریش کریں، ہم دین کی بنیادی تعلیمات کو ریفریش کریں تاکہ ہم آگے سال کا جو باقی حصہ ہے وہ بہترین مسلمان کے طور پر گزار سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے. نمبر 1 ستاروں پر ایمان لانا، نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانا، اور نمبر 3 حکمران کا ظلم کرنا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کے جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر. دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے. یعنی میری امت کے آخری حصے میں جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں یہ ان کا انجام اس آیت میں بیان ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کس آیت کا مطلب کیا ہے. کچھ عمل سے کی اور کچھ زبان سے کی، اور پھر جو علم آپ نے آگے صحابہ کو دیا ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے. یعنی یہ جو سورۃ القمر کی آیات ہے 48-49 ذوقوا مس سقر، جہنم کی آگ لگنے کا مزہ چکھو، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے میں پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں والدین کا نافرمان، جادو پہ ایمان رکھنے والا، عادی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا. تو تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ نمبر 1 اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر چیز لکھی جا چکی ہے. یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ ایمان مکمل ہو کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے. عمر، رزق، عمل، یہ سب کچھ تقدیر سے ہے. حسن کہتے ہیں بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا، ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہی ہو، یعنی جو دنیا کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا. اس کو سوائے اپنی مفلسی کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو خوف مفلسی کا ہے کہ کیا بنے گا. اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا، اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی. پھر اسی طرح اولاد کا ملنا بھی مقرر ہے، جس جان نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی. بیماری بھی تقدیر سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 اوصاف میری امت میں موجود رہیں گے جن کو لوگ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. نمبر 1 نوحہ کرنا یعنی کسی فوتگی پر. نمبر 2 حسب نسب میں تان کرنا. سبحان اللہ، اچھے خاصے پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں، بچوں کی شادی کا موقع آتا ہے ہم پٹھان میں شادی نہیں کریں گے، ہم فلاں میں شادی نہیں کریں گے، اور لوگوں کو کم ذات ہونے کے تانے دینا، حالانکہ سب کو خانے آدم کی اولاد ہے، سب کی ذاتیں وہیں جا کے ملتی ہیں. نمبر 3 بیماری کو متعدی قرار دیتے ہوئے کہنا ایک خارشی اونٹ کی وجہ سے 100 اونٹوں کو خارش لگ گئی. سوال یہ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ کووڈ ہے کتنا پھیلا ہوا تھا، لیکن جس کی موت لکھی ہوئی تھی، جس کو بیماری آنی تھی اس کو آ کر رہی، جس کو بیمار ہونا تھا وہ ڈبل ماسک میں بھی بیمار ہو کر رہا، اور جس کو اللہ نے بچانا تھا بچایا. آگے کا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ صرف اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا. نمبر 4 ستارے، یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی
یہ دور جاہلیت کے اوصاف میں سے ہے. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی واقع ہوگا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ کتاب میں لکھی ہے. جس نے آنا ہے نا اس نے آنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی اس چیز پر غم نہ کرو جو چلا جائے، اور نہ اس پہ اکڑو جو تمہیں عطا کر دے. اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو کیا کریں؟ ایک لفظ یاد رکھیں، مکتوب. مکتوب لکھا ہوا تھا، اس نے آنا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. مثلاً آپ کو فلو ہو گیا، آپ کہتے میں نے تو فلو شاٹ بھی لگوایا تھا، میں تو اتنی احتیاط بھی کی تھی، کہ فلو کیوں ہو گیا؟ اللہ کا فیصلہ ہو گیا، مکتوب لکھا ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے حق میں برا ہوا؟ نہیں، برا نہیں ہوا. اس کے ذریعے معلوم نہیں کتنی اور بیماریاں آپ کے جسم سے نکل جائیں. اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کو آپ سے پیار ہے، وہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آپ کو چھوٹی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور 7 گناہ بھی جڑتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. نیور. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے. یہ بھی ہم نے یاد رکھنا. تکلیف آئے تو کیا سوچنا؟ اللہ نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اس کا یہ فیصلہ ہمارے حق میں ٹھیک ہی ہے، بہتر ہی ہے. ابن الدلمی کہتے ہیں میں ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، آپ اس بارے میں مجھے بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو نکال دے. ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور وہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا، اور اگر اس سے اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے. ابن دلمی کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی جو ابی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس گیا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے دو نے کہی تھی. پھر میں زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی وہی کہا جو اوپر تینوں نے کہا، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی بات روایت کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا درست تھا، اور ان کو پتا تھا کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے اور کس طرح کا ایمان لانا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو کیا ہم یہ بات بتا سکتے ہیں یہ جو سارے صحابہ نے کہی تھی؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ایسے بھی کہنا ہوتا ہے. تو یہ ہے تقدیر کہ اللہ کے فیصلے ظلم پر مبنی نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت ہمارے اعمال سے بہتر ہے، اور کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. اور جو ہمیں پہنچنے والا ہے وہ خطا نہیں ہو سکتا، اور جو خطا ہو گیا وہ آنا ہی نہیں تھا. اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. بظاہر نظر آنے والا شر بھی اپنے اندر طرح طرح کی خیر رکھتا ہے. اگر آپ سورۃ الکہف پڑھیں تو اس میں خضر علیہ السلام نے جس بچے کو مار دیا تھا تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. اس لڑکے کے والدین مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والی اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والی ہو. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو بیٹی عطا کی تھی. اب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے اور بیٹی پیدا ہو جائے تو بظاہر وہ کیا سمجھے گا کہ میرے ساتھ تو بڑی ذاتی ہو گئی، لیکن یہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا یعنی سرکش بیٹے کے بدلے میں اللہ نے ان کو نیک بیٹی عطا کی جو پاکیزہ اخلاق والی اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والی.
اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ جس طرح بیٹیاں ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں اور کیئر کرنے والی ہوتی ہیں، عمومی طور پر اللہ ماشاءاللہ عمومی طور پر بیٹے ایسے نہیں ہوتے. پھر مریم کو بیٹا دینے کی بجائے اللہ نے بیٹی سے نوازا جن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کتنی بڑی سعادت تھی ان کی. تو مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں. اگر اس پہ خوشحالی آتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر کبھی مشکل آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے. اور شکر کرنا بھی بہت فائدے کی چیز ہے. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، یعنی جو کھا پی کے شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح. اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے. تو جس حال میں اللہ رکھے اس کے مطابق اگر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہم عادت سیکھنے کے ہر چیز میں خیر دیکھیں اور خیر کے پہلو پر نظر رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، 2 چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی. نمبر 1 موت کو، حالانکہ مومن کے لیے موت فتنوں سے بہتر ہے. نمبر 2 مال کی قلت کو، مال کم ہو گیا ہے، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث. اگر مال کم ہے تو حساب بھی کم ہے، مال زیادہ تو حساب بھی زیادہ. زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہی کہا کریں لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. نہیں تمہیں پتا کہاں کہاں اس کی وجہ سے بہتری بھی ہو گئی. سفیان کہتے ہیں انسان جو ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس سے جس کو وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ ناپسندیدہ چیز اسے دعا پر ابھارتی ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے آگ لگاتا ہے. یعنی دنیا کی عیش و عشرت چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے بعض اوقات اللہ سے دوری کا باعث بن جاتی ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی تکلیف کا انجام سامنے آتا ہے لیٹر آن تو وہ ہمیں خوش کر دیتا ہے، اس وقت اللہ کے فیصلوں کی حکمت سمجھ آتی ہے. ابن عمر کہا کرتے تھے انسان اللہ سے بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کسی چیز کو منتخب کر لیتا ہے، یعنی اس کے لیے کسی تکلیف کو منتخب کر لیتا. مطلب یہ تھا پھر وہ اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے انجام کا انتظار نہیں کرتا. پھر جب انجام سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں بہتری کی کہ اس کو اس مشکل راستے سے گزار کر یہ نعمت دی. اللہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر اعتماد ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ سے اکثر ناراض رہتے ہیں، ہمیں کیوں اسکول بھیجتے ہیں، ہمیں کیوں ہوم ورک کرنے کو کہتے ہیں، ہمیں کیوں چھٹی نہیں کرنے دیتے، ہمیں کیوں فلاں چیز نہیں لے کے دیتے، ہمیں کیوں زیادہ چاکلیٹ نہیں کھانے دیتے، کیونکہ ان کا بس چلے تو کھانے پینے کی جگہ صرف سویٹس اور کینڈیز ہی کھا لیں تو ماں باپ نہیں کھانے دیتے. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ بچے آپ سے خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے کہ شاید ہم ستیلے ہیں یا انہوں نے کہیں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہمیں، جو اتنی سختی ہم پر کرتے ہیں. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر تھینک فل ہوتے ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم پر سختی کی، ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا. بندہ بھی جب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو برے برے خیال سوچتا ہے بس اور پھر جب اس کا انجام دیکھتا ہے تو اس وقت شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فلاں سے بھی بچا لیا، فلاں چیز سے بھی بچا لیا، فلاں اور میرے لیے تو نے یہ رکھ دیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں مصائب عام لوگوں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے سوائے اس وقت کے کہ اگر ان مصیبتوں کی وجہ سے مصیبت والا شخص اس بڑی نافرمانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے جو اس سے پہلے تھی تو یہ مصیبت اس لحاظ سے اس کے لیے شر بن جائے گی. لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بن گئی. چوتھی چیز کیا ہوئی، تقدیر کے فیصلوں پہ اللہ سے راضی رہنا ہے اور ناراض نہیں ہونا، اللہ کو الزام نہیں دینا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خوشی ملے تو الحمدللہ، تکلیف آئے تو الحمدللہ ہی علی کل حال. حسن کہا کرتے تھے تم اللہ سے راضی ہو جاؤ اللہ تم سے راضی ہو جائے. ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جایا کرو اور اللہ کا جو حق ہے اسے اپنی طرف سے ادا کرو. کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور جو راضی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت اور وسعت آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ دیتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان بھی لیتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. پھر زبان سے بھی رب کی رضا کے کلمات ادا کرنے چاہیے.
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی جس سے ہمارا رب راضی ہے. زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی.